الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے جس سے چاہے سلطنت چھین دے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے معزز حاضرین اسی آیت شریفہ کی روشنی میں شروع ہوئی تھی گزشتہ اتوار اجتماع کی وجہ سے ہم تمام وہاں رہے تھے آج پھر اسی آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے تاکہ یہ سبق آپ کو ازبر ہو جائے یاد ہو جائے اس آیت کا تعلق میں نے دوسرے انداز سے بتایا تھا پھر آج پھر دوسری روایت پیش کر رہا ہوں کہ یہودی جو ہے جنت کو اپنی میراث سمجھتے تھے جنت کو اپنی میراث ہمارے لیے اور یہ کسی کے لیے نہیں ہم جائیں گے چاہے کچھ بھی کریں گے اگر جہنم میں جانا بھی پڑے تو چند دنوں میں جا کر کے ہم نکل جائیں گے جنت ہماری تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے یہاں دعا کی طریقہ بتا کر کیا بتایا جا رہا ہے تعلق اوپر کی آیتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ جنت ہمارے لیے ہم جو بھی کریں تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جیسے دنیا کی سلطنت کسی کی میراث نہیں ہے خدا جس کو چاہے دے دے جس سے چاہے چھین لے جیسے دنیا کی دولت دنیا کی سلطنت کسی کی میراث نہیں ہے ایسے ہی جنت بھی کسی کی جاگیر نہیں جنت بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ تمہیں کو ملے تمہیں کو دے جنت تو ان کو دیے ان کے لیے مقرر کی گئی ہے جو میرے محبوب کے غلام ہیں اگر تم بھی ان کی غلامی میں آ جاؤ تو جنت تمہارے لیے یہ گزشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں جی غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور آپ کو اس سے پہلے میں بتایا ہوں کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو جھگڑا لڑائی ہوئی حق و باطل کی اس کو جنگ کہتے ہیں اور جس جنگ میں حضور خود شریک ہو گئے ہیں اس کا نام غزوہ ہے غزوے اور جنگ میں فرق ہے تو
غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، اس میں خندق کھودی گئی، خندق کھودے تاکہ دشمنوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، روکنے کے لیے خندق کھودی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے 6 صحابہ انصاری صحابہ کو مقرر کیا، 6، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حذیفہ یمانی بھی تھے، اور نعمان بن ثابت بھی تھے۔ ایسے 6 صحابہ کو مقرر کیا، اور ہر صحابی کو 10 صحابہ پر، یہ 6 صحابی یہ بھی تھے، ان کے علاوہ اور صحابہ بھی تھے، ہر 10 صحابہ کی جماعت کو 40 گز زمین دے دی، اتنا حصہ آپ کو کھودنا ہے۔ 10 آدمی مل کر کے کتنی 40 گز زمین کھودنا ہے، یہ ذمہ داری، اور خود حضور بھی زمین کھودنے کے کام میں لگ گئے سرکار۔ حال یہ تھا غزوہ خندق میں صحابہ کا کہ تپش، دھوپ، رات کا وقت تو نہیں، دن میں تپش، دھوپ کی تیزی، بھوک کی شدت، پسینہ کا بہاؤ، بڑی محنت۔ دوستو یہ اسلام اور یہ دین جو ہم تک ملا ہے یوں ہی آسانی سے فاتحہ کی بوندی بن کر نہیں آ گیا، اس کو صحابہ نے، حضور نے، اولیاء نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ نصیب اتفاقاً ہم نصیب والے ہیں کہ ہم کو یوں ہی مل گیا، مگر اس کے پیچھے بڑی محنتیں۔ تو تصور کی دنیا میں چلے جائیے، اپنے ذہن کو ادھر لے جائیے۔ خندق کا میدان خندق ہے جی، صحابہ بھوک کی حالت میں خندق کھود رہے ہوں، اور حضور بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودتے ہوں، تو کیا محنت تھی، کیا محنت تھی۔ اور بھوک کی شدت بڑھ گئی، صحابہ نے کہا نہیں، چلو حضور سے بولیں۔ حضور سے آ کر یہ نہیں بولتے کہ حضور کھانا کا انتظام نہیں کر دیجئے، روٹی کا انتظام نہیں ہے کر دیجئے، نہیں، آ کر یا رسول اللہ بھوک کی شدت کا عالم یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ دیے، ایک پتھر ہم نے باندھ دیے، اپنے کرتے اٹھاتے ہیں، اپنے پیرہن اٹھاتے ہیں، جبے اٹھاتے ہیں۔ سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں ہر صحابی کے پیٹ پر 1 پتھر بنا ہوا ہے، بھوک کا یاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چھوڑ دو۔ سرکار اپنا جبہ انور اٹھا کے صحابہ کو دکھاتے ہیں، تو ہر صحابی کے پیٹ پر 1 پتھر ہے، تو رسول گرامی وقار کے شکم پاک پر 2 پتھر۔ ایسی محنت کے ساتھ اس کو میں نے دکھایا ہے غزوہ خندق میں، سمجھے۔ اب وہ سب راستے بنا دیے، سہولتیں ہو گئی، فیسلٹیز ہو گئے، سمجھے، ایک شہر کی طرح ہو گیا ہے وہ، بلکہ شہری ہے۔ چنانچہ سرکار بھی خندق کھود رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں آتے ہیں، ایک پتھر آ گیا ہے، ایک پتھر آ گیا ہے جو ٹوٹتا نہیں، ایک پتھر ہے جو ٹوٹتا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی سب کے طرف سے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پتھر ٹوٹتا، ہاں پتھر نہیں ٹوٹتا ہے، چلو کدال لے کر سرکار اپنے ہاتھ سے اس پتھر پر وار کرتے، تو ایک ایسا مار، آپ نے کیا طاقت رہی ہوگی سرکار دو عالم جو صحابہ کے ہاتھ سے نہ ہو سکا، وہ کام حضور ایک کدال مارتے ہیں تو ایک روشنی نمودار ہوئی جو پورے علاقے کو چمکا دیا، اور یہ روشنی چمکنا تھا۔ تمام صحابہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو گویا نعرہ تکبیر مارنا صحابہ کی سنت ہے، سمجھے؟
اسی خوشی میں تکبیر بلند کرنا صحابہ کی سنت، حضور کی موجودگی میں صحابہ نے تکبیر ماری. اب اہل سنت نے کیا کیا کہ نعرہ تکبیر تو سب کا ہے، ہر مسلمان مار دیتا ہے، اس لیے کیا کیے اس میں نعرہ رسالت بھی جمع. یہ اہل سنت کی علامت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کے بعد زندہ باد، مردہ آباد، یہ سب بھی، انقلاب زندہ باد، یہ سب دوسروں کے نعرے. اسلام کے یہ نعرے. اسلام کا نعرہ کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب حضور ایک کدال مارتے ہیں، روشنی نمودار، سرکار مسکرانے لگے. صاحب پتھر ٹوٹا، ایک حصہ ٹوٹا، وہ روشنی نمودار ہو گئی. حضور نے فرمایا میں کسرا کے محل کو دیکھا. سمجھے؟ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے کیا کہتے تھے؟ قیصر. ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے کسرا. مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اسے فرعون. سمجھے؟ نہیں سمجھ میری بات؟ یہ فرعون کسی ایک فرعون کی بات نہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون آیا. سمجھے؟ تو فرعون ایک نام نہیں ہے، یہ اس سلطنت کے بادشاہ کا خطاب کیا ہے؟ فرعون. سمجھے؟ ایران کے بادشاہ کا کیا کہتے تھے؟ کسرا. روم کے بادشاہ کیا کہتے تھے؟ قیصر. تو حضور نے فرمایا مجھے قیصر و کسرا کے محل نظر آ رہے ہیں. جی سب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد دوسری کدال مارتے ہیں، دوسرا کدال مارتے ہیں، تو پھر ایک روشنی نمودار ہو گئی. تو حضور نے فرمایا یہ روشنی آنا تھا. صحابہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ملک شام دیکھ لیا، ملک شام دیکھا. صحابہ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. پھر تیسری کدال مارتے ہیں، پھر وہ پتھر مکمل طور پر ٹوٹ گیا، روشنی نمودار ہو گئی. صحابہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میں نے صنعاء کو دیکھ لیا، یہ یمن کا. سمجھے؟ قیصر و کسرا نے روم، فارس اور ایران آپ نے دیکھ لیا. شام دیکھ لیا، صنعاء دیکھ لیا. یہ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جبریل آئے، ابھی جبریل آئے. میرے دوستو میری باتوں کو ذرا صرف بیان سمجھ کے مت سنو، ایک پریکٹیکلی طور پر ذہن میں لاؤ. ابھی گویا پہ وہاں ہیں، ہم وہاں ایسے تصور سے سب مزہ ملے گا. آپ نیند میں ہیں، میں بیان میں ہوں، تو اسے کافی. جی ابھی جبریل آئے اور رب کے طرف سے بشارت دے گئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تینوں علاقے آپ کو نظر آئے ہیں یہ پورے قیامت تک اسلامی سلطنت ہو جائے گی، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو جائے گا. یہ اعلان کرنا تھا. یہودی اور منافقین وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگے. آئے تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو چھپا لینے کے لیے، ہم لوگوں کے وار سے بچنے کے لیے، چھپ جانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، گڈھا کھود رہے ہیں. اپنی حفاظت اور سیفٹی کے لیے خندق، یعنی مطلب ہماری زبان میں گڈھا کھود رہے ہیں، اس کے اندر بیٹھ جانے کے واسطے، پناہ لے لینے کے لیے. پھر کہتے ہیں قیصر بھی مل گیا، روم بھی لے لیں گے، ایران بھی لے لیں گے، شام بھی لے لیں گے، یمن بھی لے لیں گے. ہنسنے لگے. ان کے ہنسنے کو دیکھ کر رب نے فرمایا اے محبوب ان کو کہہ دی. یہ آیت تب نازل، یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا یہ ملک اللہ کا ہے، تمام ملکوں کا مالک اللہ ہے.
جب اس کی ملکیت ہے سب کچھ تو اسی کا حق ہے وہ جس کو چاہے دے دے. کیا کہا انہوں نے؟ جب ہنسنے لگے تو رب نے کیا فرمایا؟ یہ میرا ملک ہے، شرق و غرب، شمال و جنوب، پوری دنیا میری ہے. زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کی چیزیں میری ہی ہیں. ہر چیز اس کی جو دنیا میں ہے وہ سب میری ہے. میں جسے چاہوں دے دوں، جسے چاہوں چھین. کوئی دم نہیں مارتا. یہ کیا ہنستے ہیں؟ یہ کیا ہنستے ہیں؟ معلوم ہوا نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. اسلام کے خلاف جب کوئی بولتا تھا یا بولتا ہے تو اس کا جواب رب نے فوراً دے دیا. فوراً جواب دے دیا رب نے. تو یہ ہے اس آیت کا شان. اب چلیے دوسری بات میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ قل اللہم مالک، قل اللہ، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہم اے اللہ. یہ اللہم دعا ہے، اے اللہ، اللہ سے التجا ہے. اللہ سے التجا ہے. جب اللہ سے التجا ہے تو اے لوگو تم ایسا کرو بولنا تھا، مگر لفظ قل آیا ہے یہاں. مفسرین فرماتے ہیں قل محبوب کی زبان ہے، رب کا اعلان ہے. اے محبوب بات میری ہی ہے، بات میری ہی ہے، آپ کی زبان سے نکل جائے. میری ہی بات ہے، زبان آپ کی ہو جائے، آپ کی ہو جائے. جی اس لیے کہ سننے والے آپ سے سن کے جب کریں گے تو وہ بہکیں گے نہیں، ان کے ڈگر بدلے گی نہیں. مانگنے کا ڈھنگ آپ سے سیکھیں، آپ سے اجازت لیں. جی اب اس پر مفسرین آگے کہتے ہیں دعا مانگنے کا ڈھنگ. کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی ذکر کرنا ہے، سمجھے جو بھی کتاب میں دیکھے شروع نہیں کرتے. کتابوں میں دیکھ لیے شروع کر لیے، جلالی ہے یا جمالی ہے شروع کر لیے، سمجھے ذکر کر رہے ہیں. میں سب ڈائریکٹ کتاب پڑھ رہا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں معمولی سا ذکر بھی شروع کرنا ہے تو پیر کی اجازت سے. جی ری ایکشن نہیں ہوتا اس کا، سمجھے، اس کا غلط اثر نہیں ہوتا. اگر شیخ یہ کہہ دے کچھ مت پڑھ مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھ جا، وہی وظیفہ ہے، وہی وظیفہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ لائن کے، یہ لائن میں جو نہیں ہے ان سے اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر آپ میں سے کوئی وہ لائن کا نہیں ہے تو اس کو ہمارے گھر میں دے دیجیے، ہماری جیب میں رہنے دیجیے. یہ لائن والوں کی بات ہے، سمجھے. اللہ اللہ بولنا بھی ہے تو اجازت ہے کیا؟ اسماء الحسنی پڑھنا اجازت ہے کیا؟ تو ذکر بھی کرنا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ اجازت کس کی؟ یہ سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میڈیکل جو فارمیسی وغیرہ کھولے رہتے ہیں دکانیں، وہ لائسنس سے ہے بغیر لائسنس؟ اس کے لیے لائسنس ہونا ضروری. اور تمام بیماریوں کی ٹیبلیٹس، کیپسولز، انجیکشنز سب ان کے پاس ہے نا. اس کا لائسنس ہے، یہ بیچ سکتے ہیں آپ. مگر اس لائسنس میں ایک بات سمجھے، تحریر ہے، قانون ہے، ایک ضابطہ ہے. کیا ہے؟ جب تک اس وقت تک میڈیسن مت دیجیے جب تک ڈاکٹر کی اجازت. یہ اصول ہے.
کیوں؟ تمہارے پاس بیماری کو دور کرنے کی چیز ہے، تمہارے پاس بیماری کو دور کرنے کی چیز ہے، مگر ڈاکٹر بیماری کا سبب معلوم کرتا ہے اور کتنا ڈوز اس کو دینا ہے ڈاکٹر کو معلوم، اور اس کی باڈی کتنا ڈوز سنبھال سکتی ہے یہ ڈاکٹر کو۔ اگر ایک ٹیبلٹ میں جانے والا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا 10 دن اس کو استعمال کرو، 10 دن اسے استعمال کرو، تو اب اگر کوئی مریض سمجھے کیا 10 دن کا کیا جلدی کرنا ہے، جانا ہے لیٹ کو جانا ہے، سمجھے کہاں 10 دن تک انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا ہے، سمجھے صبح کے ناشتے کے بعد ایک، دوپہر کھانے کے بعد ایک، رات کے کھانے کے بعد۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ روزانہ ایک، بس 10۔ اب یہ ارجنٹ کو 3 ایک دن کھا لیا تو کیا ہوتا ہے جی؟ اور ریاکشن، سمجھے؟ تو جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر جو علاج تشخیص کرتا ہے اس کے بعد وہ دوا استعمال اس طریقے سے کریں گے تو بیماریاں کنٹرول میں آئیں گی۔ ایسے ہی قلب کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے شیخ بتاتا ہے یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر۔ اب جیسا اپنے خیال سے استعمال کرنے سے ری ایکشن ہو جاتا ہے، ایسے اپنے خیالات سے ذکر ترتیب دینے سے ہی پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، کیا کیا کچھ بکتا ہے نا، کیا کیا کچھ یہ کرتا ہے، کپڑے پھڑ لیتا ہے، سالک سنبھل کر کے جاتا ہے، سالک سنبھل کے جاتا ہے۔ گاڑی چلانے کی آپ کو اجازت ہے، لائسنس ہے، مگر پابندی ہے نہیں، پابندی ہے نا 40 کلومیٹر اور شہر میں 20 کلومیٹر، سمجھ؟ اور اس میں تو 180 تک ہے، میٹر 180 تک جاتا ہے، مگر بھاگنا کیسا؟ وہاں کیمرے رکھے ہیں، ہائی وے میں بھی 100 کے اوپر جانے، سمجھے؟ 80 100 کے اوپر جا نہیں سکتے، چونکہ ایک گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں میں، میٹر بھی دیکھتا رہتا ہوں، 80 یا 100 کے اوپر جا نہیں سکتے، جبکہ 180 تک اس میں میٹر ہے، چلا سکتا ہے، فاس جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ جانا ہے 180 میں نکلتا ہے تو گاڑی کیا ہوتی ہے؟ کنٹرول کے باہر ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوا، کسی کو مار دیا، کہیں کچھ ہو گیا، جان کا نقصان ہے۔ تو معلوم ہوا ہر چیز کنٹرول اور اس کے میٹر سے اس کو کنٹرول کیا گیا۔ ایسے ہی ہمارے قلب و روح کے علاج کے لیے شیخ کی نگاہ کنٹرول کرتی ہے۔ سمجھے؟ حضرت میں وہ منصورہ دیکھا، حضرت میں دلائل الخیرات لیا، پڑھ لیا، پرمیشن، تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ دعا بھی مانگنا ہے، حکومت بھی مانگنا ہے، سلطنت بھی مانگنا ہے، دولت بھی مانگنا ہے، مانگو مگر طریقے سے مانگو۔ کیا کرو جی؟ تو اس لیے لفظ قل آیا ہے، کوئی دعا ایسی نہ کرنا جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو۔ خدا تو وہ ہے جو دل میں بات ہے وہ بھی سن لیتا ہے، خدا وہ ہے ابھی زبان پر آنے سے پہلے سن لیتا ہے، ابھی زبان پر بات آنے سے پہلے وہ سن لیتا ہے، سن لیتا نا، اب کیا اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ طریقہ مصطفیٰ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ اٹھاؤ، ان کا ساری آنکھوں سے آنسو دو، شرمندگی کا اظہار کرو، اپنی گناہوں پر ندامت کرو، اس طریقے سے مانگو تو اس کے در سے جو
ملے گا. سمجھے کیا ہے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں, مانگ لے جو کچھ کے مانگنا ہو اکبر, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی, یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنے رب کو پکارنا چاہیے. دعا مانگنے سے پہلے کسے پکارنا چاہیے؟ اپنے رب کو. جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اس مقصد کی نسبت سے رب کو پکارو. جیسے رزق مانگنا ہے, اے اللہ رزق دے دے, الہ العالمین تو رزق دینے والا ہے, تو بہترین یا الہ العالمین اب شب برات ہے, آج رزق کے فیصلے تو فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا تو آج رزق کے فیصلے فرماتا ہے. اے دینے والے, ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, ہمیں وہ رزق عطا فرما جو حلال ہو, ہمیں وہ رزق عطا فرما جو برکت والا ہو, ہمیں وہ رزق عطا فرما جس میں طاقت ہو, وہ رزق عطا فرما جس میں صحت ہو. جی ہر چیز مانگا نا, اے رزاق, اے رزاق حقیقی, تو ہی رزق دینے والا ہے, تو ہی دسترخوان بچھایا ہے. اب دسترخوان تو سب کے لیے بچ گیا ہے. رشوت کھانے والے کے لیے بھی دسترخوان ہے, جی سود کھانے والے کے لیے بھی دسترخوان ہے, ڈاکہ مارنے والے کے لیے بھی دسترخوان ہے, سمجھے, اور کیا ہے چوری کرنے والے کے لیے بھی دسترخوان ہے, سمجھے, حرام کاری کے ذریعے سے کھانے والے کے لیے بھی دسترخوان ہے. کیا پورا رزق اللہ ہی سے ملا؟ سمجھے, وہ رزق کھا لینا جانوروں کی طرح ہوا, جانوروں کی طرح وہ رزق کھانا ہوا. انسان ہیں, اولاد آدم ہیں اور حضور کے غلام ہیں. رزق مانگو حلال, حلال برکت والا مانگو, صحت والا مانگو. یہی رزق کھا کر مرنے والے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ 3 روٹیاں کھا لیا, ٹھسکا بن گیا. رزق کھانے والے بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد کہا کہ فوڈ انفیکشن. تو یہ کہہ رہا تھا کہ رزق مانگے تو کیسا مانگو؟ علم, اے اللہ علم دے دے, اے اللہ علم دے دے, پوری دنیا کا علم مجھے ہی عطا کر دے. دے دیتا ہے وہ, مگر وہ علم کسی کام کا نہیں دیتا. تو علم مانگو اے علیم حقیقی, اے علیم حقیقی, سارا علم تجھی کو سزاوار ہے, تو جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے. مولا میں تجھ سے وہ علم چاہتا ہوں جو علم نفع دینے والا ہو. گائے کے پاس بھی دودھ ہے, بکری کے پاس بھی دودھ ہے, ماں کے سینے میں بھی دودھ ہے, نہیں سمجھے. برے جانور کے پاس بھی دودھ ہے, کتیا کے پاس بھی دودھ ہے, سب دودھ ہی ہے. تو کون سا دودھ؟ گائے کا, بکری کا, جی ماں کا, گائے کا, بکری کا. کتیا کا دودھ کسی کام کا ہے؟ خنزیر کا دودھ کسی کام کا ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا جو علم کسی کو فائدہ نہ پہنچائے, خود کو بھی نفع نہیں دیتا, دوسروں کو بھی فائدہ نہیں, اس علم کو لے کر کریں گے کیا آپ؟ علم کے بارے میں ایسا مانگو, رزق کے بارے میں ایسا مانگو, عزت کے بارے میں ایسا مانگو. اے مولا تو ہی عزت دینے والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. مولا عزت دے مجھے ایسی کہ لوگ میرے قریب آ جائیں مگر ان کو میرے نفس کے لیے استعمال نہ کروں. جتنے میرے قریب آئیں گے ان کو تیری طرف. عزت بھی بڑھتی رہے, روز افزوں ترقی ہوتی رہے, مگر وہ بندے میرے نفس کے لیے استعمال نہ ہونے پائیں. میں ان بندوں کو تیری طرف متوجہ کروں, تیرے محبوب کی طرف متوجہ کروں. سب تسخیر کر لینا چاہتا. تسخیر ایک عمل ہے, تسخیر کا بھی مسخر کرنا, سمجھے, وہ وظائف ہیں, وہ اوراد ہیں.
سمجھے؟ وہ بتا دیا تو آپ کو سمجھے. شروع کریں. رکھو جی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایک بار پڑھ کے ہر نماز کے بعد 5 بار یہ درود پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ. 5 بار یہ پڑھ کے دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے. آپ کے چہرے میں اثر بھی, آپ کا چہرہ پر نور بھی. کا اندازہ. تو بہرحال دعا مانگنے سے پہلے اپنے رب کو پکارنا چاہیے. کیسے؟ یا الہ العالمین, اے اللہ, یا رب العالمین, اے رزاق دو جہاں, اے علیم و خبیر, اے سمیع و بصیر. اس کے ناموں کی نسبت سے پکارنا چاہیے. اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے دعا میں. سمجھے؟ یہ اللہ کو بہت بڑا پسند ہے. اب دعا میں 4 طریقے ہیں. ایک صراحتاً مانگنا, ایک صراحتاً مانگنا. دوسرا صرف اپنی حاجت کا ذکر کرنا. صراحتاً مانگنا کا مطلب سب کے لیے, اے اللہ سب کی بھلائی فرما, سب کو ترقی عطا فرما. اب اس کے بعد وہ طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ کہ اللہ مجھے دے دے, مجھے عطا فرما. مگر ہمیشہ انفرادی دعا میں اجتماعیت ہونا چاہیے. اجتماعی دعا میں انفرادی دعا میں اجتماعیت ہونا چاہیے. سمجھے؟ جیسے اے اللہ میرے گناہ معاف فرما, یہ انفرادیت ہے. اور جب اجتماعیت ہے, جماعت ہے, سب کے لیے بھی بولنا ہے, وہ الگ بات. مگر الگ پہلی اپنی انفرادی دعا کرتا ہے تو اس میں کیا بولتا ہے؟ میرے لیے میرے گناہ معاف فرما. میرے گناہ معاف فرما کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ معاف فرما, جس میں ہم بھی آ گئے اور سب آ گئے. سمجھے؟ اگر ہم گناہ معاف, ہمارے گناہ معاف نہ بھی ہوں تو جن کو ہم نے ساتھ میں لے لیا ان کی نسبت سے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما, مجھے رزق دے. اے اللہ میرے واسطے رزق کے دسترخوان کھول. بے شک آپ کے لیے کھولو, مگر بہتری کیا ہے؟ اے اللہ ہم سب کے لیے رزق کے دروازے. کیا معلوم کس کی نسبت میں برکت ہے, اس کے نسبت سے رزق کا دسترخوان. اس کی ایک مثال دے دوں گا میں, آپ رکھ لینا. رائل فیملی میں جو ہے وہ برکتیں ہیں. کیا ہے؟ رائل فیملی میں برکت ہے. بھائی مل کر ہیں, بیٹے مل کر ہیں, بہن یہ بہویں مل کر ہیں. سمجھے؟ سب بچے مل کر ہیں. سب بچے الگ الگ کماتے ہیں, ایک ہی جگہ آ کر کے گھونسلے میں رہتے ہیں, اور ایک ہی چولہا, ایک ہی چکی. جی اب اس میں برکت, اتنی برکت ہے کہ کھا پینے کے بعد پھر ادھر ایک گھر بنائے, ادھر ایک گھر بنائے, ادھر کچھ جگہ لیے. اس کے بعد ڈیوائڈیشن شروع ہو گیا. اب کیا کرنا, وہ ہوگا اتنے بچے بڑے ہو گئے, اب الگ جانا, الگ جانا. تو الگ جانے کے لیے جب الگ الگ ہو جاتے ہیں, ڈیوائڈ ہوتے ہیں, تو برکت بھی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. یہ آپ کے ایکسپیرینس سے آپ اندازہ لگا. میں جو بول رہا ہوں یہ تجربے کی بات ہے. سب بھائی, سارے بھائی لوگ مل کے رہنے میں جو برکتیں ہیں, بھائیوں کے بٹ جانے میں وہ برکتیں نہیں رہتی. کیوں؟ نہیں معلوم کہ کس کی نسبت سے اللہ دے رہا ہے. جہاں تک ہو سکے سنبھال کر رکھنے کی کوشش کی, مار دھاڑ کے نہیں, سمجھا بجھا کر ایسے ان سے سلوک کیا جائے کہ یہ ساس اور سسرا یہ دونوں مل کر, اور ننند یہ تینوں مل کر اطمینان کے ساتھ چلے تو گھر میں پرابلم نہیں آئے گی. ساس ہونے کیا پرسوں آج مجھے حکم کیا دسرا میں کہیں کہوں, آنکھ دکھانے انہیں باہر کیا, گھر میں کیا حکومت کرتی انہیں.
یہ جب آ جاتا ہے نا تو وہیں سے شروع، وہیں سے شروع، تھوڑا دھیرج کے ساتھ چلیں گے تو مجھے ایسی بات تو محسوس نہیں ہوتی کہ گڑبڑ ہو. تو ہر کیف دیکھیے باتوں میں گھر کیسا چلا لینا بول دیتا ہوں. تو ایک صراحتاً مانگنا، دوسرا صرف اپنے حاجت کا ذکر کرنا، سمجھے؟ تیسرا دعا کا طریقہ رب کی حمد و ثنا بیان کرنا بغیر کچھ بولے کے، مگر اے اللہ مجھے رزق دے دے، اے اللہ مجھے رزق دے دے، ہو جاتی دعا، مگر اپنے مطلب کی ہوئی. جب بھی مانگنا ہے تو جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کرو. جی یجمان خیرات دیو، یجمان خیرات دیو، یجمان میں بھوکا ہوں ذرا روٹی